بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چھٹا باب ہے خاتمہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حد اور رسم کے ذریعے سے تعریف کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ فلا یصح بالاعم والاخص والمساوی معرفۃ وجہالۃ والاخفاء والتعریف بالفصل القریب حد وبالخاصۃ رسم فان کان مع الجنس القریب فتام والا فناقص۔ بالفصل القریب التعریف لا بد له ان يشمل على امر يختص بالمعرف ويساويه بناء على ما سبق من اشتراط المساواة، فهذا الامر ان كان ذاتيا كان فصلا قريبا وان كان عرضيا كان خاصة لا محالة، فعلى الاول يسمى المعرف حدا وعلى الثاني رسما، ثم كل منهما ان اشتمل على الجنس القريب يسمى حدا تاما ورسما تاما، وان لم يشتمل على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد او كان هناك فصل قريب وحده او خاصة وحدها يسمى حدا ناقصا ورسما ناقصا، هذا محصل كلامهم وفيه ابحاث لا يسعها المقام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کسی بھی شے کا معرف وہ ہے جو اس پر بولا جاتا ہے تاکہ اس کے تصور کا فائدہ دے، لہذا صحیح نہیں ہے عام کے ساتھ اور خاص کے ساتھ اور جہالت اور معرفت میں برابر کے ساتھ تعریف کرنا اور اخفا کے ساتھ تعریف کرنا۔ اور تعریف کرنا فصل قریب کے ساتھ حد کہلاتا ہے اور خاصہ کے ساتھ تعریف کرنا رسم کہلاتا ہے۔ اگر جن سے قریب کے ساتھ مل کر بنے تو تام ہے، وگرنہ یہ ناقص ہے۔ فصل قریب تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ شامل ہو ایسے امر پر جو معرف کے ساتھ اس کو خاص کر دے اور اس کو برابر کر دے، اس کے ساتھ بنا کرتے ہوئے اس بات پر جو پہلے گزر چکا ہے کہ برابری یہ شرط ہے۔ یہ والا امر اگر ذاتی ہو تو اس کو فصل قریب کہا جائے گا، اور اگر عرضی ہو تو اس کو خاصہ کہا جائے گا یقینی طور پر۔ پہلی صورت میں معرف کا نام حد رکھا جائے گا اور دوسری صورت میں معرف کا نام رسم رکھا جائے گا۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اگر جن سے قریب پر مشتمل ہو تو اس کا نام حد تام اور رسم تام رکھا جائے گا، اور اگر جن سے قریب پر مشتمل نہیں ہے، برابر ہے کہ وہ جن سے بعید پر مشتمل ہو یا وہاں پر صرف فصل قریب ہو یا خاصہ ہو اکیلا، تو اس کا نام حد ناقص اور رسم ناقص رکھا جائے گا۔ یہ مناطقہ کے کلام کا حاصل اور حصول ہے، اور اس کے اندر ایسی ابحاث ہیں کہ مقام اس کی گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو یہ والی بات ہے نا، معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصور، یہ والی بات پہلے ہو چکی ہے گزشتہ سبق کے اندر، آگے والی بات بھی گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے یہاں تک۔ فلا یصح بالاعم والاخص والمساوی معرفۃ وجہالۃ والاخفاء، بس اس میں تھوڑی سی ایک مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ یہ جو متن کی عبارت تھی فلا یصح، یہ متن کی عبارت میں نے واضح نہیں کی تھی، بلکہ جو شرح تہذیب کی جو عبارت تھی اسی کے اندر میں نے اس کو لکھ دیا تھا۔ تو بات ساری کی ساری ہو چکی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ دوبارہ لکھ دی ہے تاکہ اگر کوئی متن دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنے کے اندر مشکل پیش نہ ہے۔ بہرحال تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو معرف ہے آپ عام کے ذریعے سے معرف کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، یا معرف کو آپ عام کے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں، معرف کو آپ اخص کے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر معرف یہ معرف کے برابر ہو معرفت اور جہالت کے اندر تو تب بھی آپ معرف کو نہیں لا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر معرف یہ اخفا ہے، زیادہ مخفی ہے، تو تب بھی معرف نہیں آ سکتا ہے۔ یہ بات ساری ہو چکی ہے، اب ہم نے آگے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ وَالتَّعْرِيفُ بِالْفَصْلِ الْقَرِيبِ حَدٌّ وَبِالْخَاصَةِ رَسْمٌ۔ دیکھیں جو ماتن ہے، ماتن کا مقصد معرف کی وجہ حسر کو بیان کرنا ہے۔ ماتن کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو معرف ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، یا فصل قریب ہوگا یا پھر خاصہ ہوگا۔ اگر فصل قریب ہے تو اس کو حد کہیں گے، اگر خاصہ ہے تو پھر اس کو رسم کہیں گے۔ پھر یہ جو حد اور رسم ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو جن سے قریب پر مشتمل ہوں گے یا جن سے قریب پر مشتمل نہیں ہوں گے۔ اگر یہ جن سے قریب پر مشتمل ہیں تو پھر یہ حد تام اور رسم تام کہلائیں گے، اور اگر جن سے قریب پر مشتمل نہیں ہیں تو پھر حد ناقص اور رسم ناقص کہلائیں گے۔ یہ تو بات ہے متن کی، ذرا عبارت دیکھیں۔ ماتن فرما رہے ہیں کہ جو تعریف کرنا فصل قریب سے یہ حد کہلاتا ہے، اور خاصہ کے ذریعے سے اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو یہ رسم کہلاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے حد ہے یا رسم ہے، اگر جن سے قریب سے مل کر آئے گا تو پھر حد تام اور حد ناقص ہوگا، اور اگر جن سے قریب سے مل کر نہیں آتا ہے، جن سے بعید سے مل کر آتا ہے یا پھر اکیلی فصل سے مل کر آتا ہے تو پھر اس کو ناقص کہا جائے گا۔ آگے شرح کی بات دیکھیں۔ بالفصل القریب کے بعد نکلا التعریف لا بد له ان يشمل على امر يختص بالمعرف۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے متن کی عبارت کے اوپر کہ ماتی نے یہ کہا تھا کہ اگر فصل قریب سے تعریف کی جائے تو حد کہلائے گا، اور اگر خاصہ کے ذریعے سے آپ تعریف کریں گے تو پھر یہ رسم کہلائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معرف فصل قریب اور خاصہ نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اسی کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو معرف ہے، معرف کے لیے یہ والا بات ضروری ہے کہ معرف یہ معرف کے مساوی اور اسی کے ساتھ خاص ہو، مختص ہو، اور جو چیز معرف کے برابر ہو اور معرف کے ساتھ خاص ہو وہ فصل قریب اور خاصہ ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا معرف کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو وہ فصل قریب سے مل کر بنے گا یا پھر وہ خاصہ سے مل کر بنے گا۔ اگر فصل قریب سے مل کر بنے گا تو پھر اس کو حد کہا جائے گا، اگر خاصہ سے مل کر بنے گا تو یہ رسم کہلائے گا۔ ذرا عبارت دیکھیں۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے امر پر مشتمل ہو کہ وہ معرف کے ساتھ خاص ہو جائے،
تعریف کا دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں نا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو تعریف ہے اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جامع لجمیع الافراد اور مانع عن دخول غیر۔ تو اگر معرف کے ساتھ خاص ہوگی تو تبھی غیر کے داخل ہونے سے مانع ہوگی، اگر معرف کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ غیر بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے تو پھر وہ تعریف کس کام کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعریف ہے یا جو معرف ہے اس کے لیے ایسے امر پر مشتمل ہونا ضروری ہے کہ جو اس کو معرف کے ساتھ خاص کر دے، اور یہ جو تعریف ہے یہ معرف کے برابر ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جو یساوی ہے اس کا جو فاعل ہے نا وہ معرف ہے را کے کسرہ کے ساتھ، اور یہ جو ہی ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے وہ معرف ہے را کے فتح کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے علامہ سباقت جو پہلے گزر چکا ہے من اشتراط المساواتی، یہ بات پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ جو معرف اور معرف ہے ان دونوں کے اندر مساوات اور برابری ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ آگے دیکھیں فہاد الامر ان کان ذاتیہ، دیکھیں جو اوپر کہا تھا نا کہ جو معرف ہے اس کے لیے امر مختص ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے معرف کے مساوی ہونا یہ ضروری ہے۔ اب جو معرف امر مختص پر مشتمل ہوتا ہے اور معرف کے مساوی ہوتا ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا تو یہ معرف کی حقیقت میں داخل ہوگا یا پھر معرف کی حقیقت سے خارج ہوگا۔ اگر تو یہ معرف کی حقیقت کے اندر داخل ہے تو یہ معرف کے لیے بنے گا فصل قریب، اور اگر یہ معرف کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہے لیکن اس کی تعریف اور وضاحت کر رہا ہے، تو یہ معرف کے لیے خاصہ ہوگا۔ تو یہ والی بات کریں فہاد الامر، یعنی یہی والا امر، امر سے مراد کیا ہے؟ وہ امر جو معرف کے ساتھ مختص ہے۔ اگر تو ذاتی ہے یعنی معرف کی حقیقت کے اندر داخل ہے تو یہ اس کے لیے فصل قریب ہوگا، کس کے لیے؟ معرف کے لیے فصل قریب ہوگا، اور اگر حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ عرضی ہے تو پھر یہ خاصہ کہلائے گا لا محالتہ یقینی طور پر۔ اس کے بعد آگے دیکھیں فعل الاول یسمى المعرف حدا وعلى الثانی رسما، اور اگر وہ فصل قریب پر مشتمل ہے جیسا کہ اوپر بھی بات آ چکی ہے، پھر ایسے معرف کا نام حد رکھا جائے گا، اور دوسرے پر یعنی اس کے فصل قریب پر مشتمل نہیں ہے، اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہے، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے معرف کو رسم کہا جائے گا۔ آگے چلیں ثم کل منہما ان اشتمل علی الجنس القریبی، دیکھیں جو حد ہے اور رسم ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حد تام اور حد ناقص، اور اسی طریقے سے رسم تام اور رسم ناقص۔ یہ راہ ہے، یہ الف نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کر لیں۔ ان سب کی تعریف دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ جو عبارت ہے ہم اس کے اوپر منطبق کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حد تام کی۔ دیکھیں جو حد تام ہے یہ جنس قریب اور فصل قریب سے مل کر بنتی ہے۔ جیسے انسان ہے نا، انسان کی آپ نے تعریف کی حیوان ناطق کے ساتھ، اب انسان کے لیے جو حیوان ہے یہ جنس قریب ہے اور ناطق کی فصل قریب ہے، تو یہ دونوں سے مل کر جو معرف بنے گا اس کو کہا جائے گا حد تام۔ اور اب آگے چلتے ہیں حد ناقص۔ حد ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا معرف ہوتا ہے جو جنس سے بعید اور فصل قریب سے مل کر بنتا ہے یا صرف فصل قریب سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے انسان کی آپ تعریف کرتے ہیں جسم ناطق، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو جسم ہے یہ انسان کے لیے جنس سے بعید ہے، تو آپ نے انسان کی تعریف کی جسم ناطق کے ساتھ، اور ناطق ہے انسان کے لیے فصل قریب۔ تو اب دیکھیں معرف ہے، معرف کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے جنس بعید اور دوسرا ہے فصل قریب، تو ایسے معرف کو کیا کہا جائے گا؟ حد ناقص کہا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اس میں جنس بعید سرے سے ہے ہی نہیں ہے بلکہ فصل قریب ہے، اب انسان کی تعریف صرف ناطق کے ساتھ کریں گے تو اس ناطق کو کیا کہا جائے گا؟ حد ناقص کہا جائے گا۔ اب آگے چلیں رسم تام۔ رسم تام یہ ہوتا ہے یعنی معرف کے اندر ایک تو اس میں ہوتا ہے جنس قریب اور دوسرا اس کے اندر ہوتا ہے خاصہ، تو ایسی جو تعریف ہوتی ہے اس کو رسم تام کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان کی آپ نے تعریف کی حیوان ضاحک کے ساتھ، اب حیوان انسان کے لیے جنس قریب ہے اور ضاحک انسان کا خاصہ ہے، تو اب یہ جو تعریف ہے حیوان ضاحک اس کو کہا جائے گا رسم تام۔ اور رسم ناقص کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو معرف ہے وہ جنس بعید اور خاصہ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یا اس کے اندر اکیلا خاصہ ہوتا ہے۔ جنس بعید اور خاصہ پر مشتمل ہے، جیسا کہ الانسان جسم ضاحک، اب جسم یہ ہے جنس بعید اور ضاحک ہے خاصہ، تو اس تعریف کو کیا کہا جائے گا؟ رسم ناقص۔ یا پھر اکیلے خاصہ کے اوپر مشتمل ہو، جیسے آپ نے انسان کی تعریف صرف ضاحک کے ساتھ کی ہے تو اس ضاحک کو یہ کہا جائے گا کہ یہ تعریف رسم ناقص ہے۔ تو گویا کہ دو قسمیں ہوں گی، حد کی ہوگی حد تام حد ناقص، اور اسی طریقے سے رسم کی ہوگی رسم تام اور رسم ناقص۔ یہی والی بات اگر آپ دیکھیں گے نا، وہ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، کن دونوں میں سے ہر ایک؟ حد اور رسم میں سے یا تو جنس قریب پر مشتمل ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا حد تام اور رسم تام۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو حد ہے حد تام میں ایک تو اس میں ہے فصل قریب تو ہے ہی ہے ناطق، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ جنس قریب بھی ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حد تام۔ اسی طرح رسم تام میں خاصہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر جنس قریب ہے تو اس کو کہا جائے گا رسم تام۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ جنس قریب پر مشتمل ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا حد تام اور رسم تام، اور اگر یہ جنس قریب پر مشتمل نہیں ہے جیسا کہ ناقص کے اندر ہے، ناقص میں دیکھیں یہ جو جسم ہے یہ جنس بعید ہے، اسی طریقے سے یہاں پر سرے سے جنس ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنس قریب پر مشتمل نہ ہو، اب جنس قریب پر مشتمل نہ ہونے کی دو صورتیں بنیں گی، ایک صورت تو یہ بنے گی کہ جنس بعید پر مشتمل ہو، جیسا کہ یہ مثال ہے الانسان جسم ناطق، اس میں یہ جو جسم ہے یہ جنس بعید ہے۔ اسی طریقے سے رسم ناقص کی تعریف میں جسم ضاحک میں یہ جو جسم ہے یہ جنس بعید ہے، یا پھر وہاں پر اکیلی فصل قریب ہوگی، جیسا کہ اس مثال میں دیکھیں الانسان ناطق،
अब इसमें जिन से बाइद है ही नहीं है, अकेली फसले करीब है। इसी तरीके से ये जो रस्म नाकिस है, यहाँ पर जिन से बाइद है ही नहीं है बल्कि अकेला खासा है। ये कह रहे हैं कि या फिर वहां पर सिर्फ फसले करीब होगी या सिर्फ खासा होगा, तो इसको कहा जाएगा हद नाकिस और रस्म नाकिस। हादा मुहस्सल कलामिहिम वफ़ीही अभासुन, तो कह रहे हैं यही जो है जो मनातिका हैं उनके कलाम का हासिल और खुलासा है कि जो तारीफ आप करेंगे, जो मोरिफ आप लेकर आएंगे, ये हद से लेकर आएंगे या रस्म से लेकर आएंगे। फिर हद और रस्म की दो किस्में होंगी, एक ताम और दूसरी नाकिस। आगे चले, वफ़ीही अभासुन ला यसअुहा अल मकाम, और बता रहे हैं कि इसके अंदर ऐसी बहसें हैं कि मकाम की इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। किसके अंदर? ये जो वजह हसर बयान की थी ना कि ये जो मौरिफ है या तो हद होगा या रस्म होगा, फिर इसी तरीके से या तो ताम होगा या फिर नाकिस होगा। तो इसमें मनातिका की ऐसी ऐसी तहकीकात हैं जिसके बारे में इशारे कह रहे हैं कि बयान यहाँ पर गुंजाइश नहीं है कि हम उसको वाज़े करें। मिसाल के तौर पे एक इसके अंदर तहकीक ये है कि मौरिफ जो मौरफ को वाज़े करता है तो किस तरीके से वाज़े करता है, या इसी तरीके से जो आपने मौरिफ की दो किस्में बयान की हैं, एक आपने कहा कि ज़ातियात के ज़रिए से तारीफ होगी जिसको हद कहा जाता है, दूसरा आपने कहा कि अर्जियात के ज़रिए से तारीफ होगी जिसको रस्म कहा जाता है। इनमें तकद्दुम और ताखुर कैसे होगा? ये इसी तरीके से आपने कहा ना कि हद ताम के ज़रिए से तारीफ होती है, हद नाकिस के ज़रिए से तारीफ होती है, तो कब हद ताम के ज़रिए से तारीफ करेंगे और कब हद नाकिस के ज़रिए से तारीफ करेंगे, या इसी तरीके से किस वक्त रस्म ताम के ज़रिए से तारीफ करेंगे और किस वक्त रस्म नाकिस के ज़रिए से तारीफ करेंगे। तो इस तरीके कि यहाँ पर मुख्तलिफ बहसें हैं, मुख्तलिफ तहकीकात हैं मनातिका की। हमारा काम सिर्फ ये था कि हम इबारत को हल करें। इबारत को हल करके मैंने जो तहकीकात हैं उनकी तरफ मैंने खुलासे के तौर पे आपको इशारा कर दिया है।